السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ تمام لوگ کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں بہار DL.Ed اردو ایگزام 2025 کے لیے اہم ترین سوالات جو کہ روشنی کتاب سے ہے۔ آج ہم لوگ روشنی کتاب کو پڑھنے والے ہیں اور آپ لوگ کی خواہش بھی تھی کہ روشنی کتاب سے پڑھائیے، اس لیے میں آج لے کر کم و بیش 77 سوالات روشنی کتاب سے حاضر ہوا ہوں۔ اور یہ جتنے بھی سوالات آج ہم پڑھنے والے ہیں یہ تمام ایسے سوالات ہیں جو اپنے آپ میں اہمیت کی حامل ہے، یعنی بہت اہم سوالات ہے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس کا آغاز کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں۔ لیکن آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ اور جن لوگوں کو فری میں PDF چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے جڑ جائیں تاکہ انہیں فری میں PDF بھی مل سکے۔ اور ایک صاحب نے میسج کیا تھا کہ مذکر و مؤنث پر پڑھائیں، انشاءاللہ اسے بھی پڑھایا جائے گا۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے آج کی اس کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 1 ہے روشنی کتاب کے اندر ہندوستانی ادب کا تصور۔ دیکھیے سوال نمبر 1 کیا ہے؟ ہندوستان کیسا ملک ہے؟ ہندوستان کیسا ملک ہے؟ کثیر لسانی، ایک لسانی، غیر جمہوری، ایک مذہبی۔ تو ہم سب کتابوں کے اندر پڑھے ہیں کہ ہندوستان جو ہے یہ کثیر لسانی ملک ہے۔ کثیر کے معنی آتے ہیں زیادہ، لسان کے معنی عربی میں آتے ہیں زبان کے۔ اب غور کریں ہندوستان کے اندر جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں ان کی زبان بھی الگ، اور اسی طریقے سے ملک ہندوستان کے اندر آپ دیکھیں گے، آپ مذہب کو چھوڑ دیں بلکہ اسٹیٹ کے اعتبار سے دیکھیں تو ہر اسٹیٹ کا الگ الگ زبان ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ہندوستان یہ کثیر لسانی ملک کہلاتا ہے، یعنی اس کے اندر بہت ساری زبانیں اس ملک کے اندر بولی جاتی ہے۔ تو ہندوستان کیسا ملک ہے؟ تو ہندوستان کثیر لسانی ملک ہے۔ آپشن نمبر A سوال نمبر 1 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ہندوستان میں تمام لوگ قومیت کے لحاظ سے کیا ہے؟ مسلمان، ہندو، برہمن ہندوستانی۔ قومیت کے لحاظ سے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہر شہری ہندوستانی ہے، تو ہندوستان میں تمام لوگ قومیت کے لحاظ سے کیا ہے؟ تو قومیت کے لحاظ سے ہندوستانی ہیں۔ کیا ہے؟ قومیت کے لحاظ سے ہندوستانی ہیں۔ آپشن نمبر D سوال نمبر 2 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 3 آپ کے سامنے ہے۔ دیکھیے سوال نمبر 3، ہر ملک کے زبان و ادب میں اس ملک کی تہذیب و تمدن کی کیا ہوتی ہے؟ ذلت، رسوائی، عکاسی، شہرت۔ ہر ملک کے زبان و ادب میں اس ملک کی یعنی ملک ہندوستان کے تہذیب و تمدن کی کیا ہوتی ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر C یعنی عکاسی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ عکاسی ہوتی ہے۔ ہر ملک کے زبان و ادب میں اس ملک کے تہذیب و تمدن کی عکاسی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 4 ہے آپ کو اردو کیسی تہذیب کی زبان ہے؟ اسلامی تہذیب، فارسی تہذیب، مشترکہ تہذیب، ہندو تہذیب۔ دیکھیے اردو کیسی تہذیب کی زبان ہے؟ سوال نمبر 4 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر C ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر C ہو جائے گا، یعنی مشترکہ تہذیب کی زبان ہے۔ مشترکہ تہذیب کی زبان ہے۔ جب اردو کی جس کی ضرورت پڑتی ہے اسے استعمال میں لے لیتی ہے، کبھی فارسی کو لا کر اپنے قریب استعمال میں لیتی ہے، کبھی ہندو کے ذریعے، کبھی ہندی کے ذریعے استعمال میں آتی ہے، اور کبھی عربی کو لا کر اردو استعمال میں آتی ہے۔ گویا کہ ہر زبان سے اس کا تعلق ہے، اس لیے کہا گیا اردو کیسی تہذیب کی زبان ہے؟ تو مشترکہ تہذیب، مشترک ملے جلے کو بولتے ہیں نا۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 5، کون سی زبان بین الاقوامی زبان ہے؟ ہندی، انگریزی، اردو، عربی۔ بین الاقوامی یعنی تمام لوگوں کی زبان کون سی زبان ہے؟ تو
تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر بی۔ عام طور پر ہر ملک کے اندر انگریزی بولی جاتی ہے، تو کون سی زبان بین الاقوامی زبان ہے یعنی پورے ملک کی زبان ہے؟ تو وہ انگریزی زبان ہے۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 6 آپ کے سامنے کیا ہے؟ انگریزی کیسی زبان ہے؟ بین الاقوامی، ریاستی، قومی، علاقائی۔ بین الاقوامی کسی کو کہتے ہیں؟ جو ہر ملک کی زبان ہو۔ ریاستی اسٹیٹ لیول پہ، بہار کے اندر جیسے اب ایک زبان بولی جاتی ہے، اسی کو ہندی میں راجیہ کہا جاتا ہے، اردو میں ریاست بولا جاتا ہے، صوبہ بولا جاتا ہے نا، اور انگلش میں اسٹیٹ بولا جاتا ہے۔ قومی زبان یعنی ایک قوم کی، مسلمان کی، ہندو کی، ہے نا، عیسائی کی۔ علاقائی زبان یعنی ایک علاقے میں جو زبان بولی جاتی ہے اس سے وہ مراد ہوتا ہے۔ تو انگریزی کیسی زبان ہے؟ تو انگریزی جو ہے بین الاقوامی زبان ہے۔ آپشن نمبر 1 سوال نمبر 6 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ سوال نمبر 7 دیکھیں، ہندی کا شمار کس زبان میں ہوتا ہے؟ قومی زبان، بین الاقوامی زبان، ہندوؤں کی زبان، ریاستی زبان۔ ہندی کا شمار یعنی گنتی کس زبان میں ہوتا ہے؟ سوال نمبر 7 کا رائٹ آنسر قومی زبان میں ہوتا ہے۔ سوال نمبر 7 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے، قومی زبان میں ہندی کا شمار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے سوال نمبر 8 ہے آپ کے سامنے، اردو کس ریاست کی دوسری سرکاری زبان ہے؟ آندھرا پردیش، کشمیر۔ آگے دیکھیے آگے کیا ہے؟ دونوں، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو سوال نمبر 8 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی۔ کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر سی یعنی دونوں۔ آندھرا پردیش اور کشمیر، ان دونوں اسٹیٹ کا ہے نا یہ دوسری زبان اردو ہے۔ سوال کیا ہے؟ اردو کس ریاست کی یعنی کس اسٹیٹ کی دوسری سرکاری زبان ہے؟ تو آندھرا پردیش کی اور کشمیر کی یہ دوسری سرکاری زبان ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپشن نمبر سی میں ٹک لگا دیتے ہیں جی، آپشن نمبر سی دونوں۔ اس کے بعد دیکھیے ہندی زبان کس سے نکلی ہے؟ فارسی سے، کھڑی بولی سے، سنسکرت سے، اردو سے۔ ہندی زبان کس سے نکلی ہے؟ ہندی زبان آپ کو نکلی ہے کھڑی بولی سے۔ کس سے نکلی ہے؟ کھڑی بولی سے ہندی زبان نکلی۔ آپشن نمبر بی سوال نمبر 9 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد آپ کو ہندی کس زبان کا لفظ ہے؟ سنسکرت، اردو، فارسی، ہندی۔ ہندی کس زبان کا لفظ ہے؟ سوال نمبر 10 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ سوال نمبر 10 کا آپشن نمبر سی یعنی فارسی زبان کا لفظ ہے ہندی۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے ایران کے لوگ حرف سین کا تلفظ کیا کرتے تھے؟ شین، صاد، ثا، ہاں، یا آپ اس کو سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور ہے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو دیکھیے سوال نمبر 11 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی کیا ہو جائے گا؟ ڈی یعنی ہاں، ہے پڑھے۔ ایران کے لوگ حرف سین کا تلفظ کیا کرتے تھے؟ یعنی سین کی جگہ ہا کا استعمال کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 12 ہے، ہندی ادب کے آغاز کا زمانہ کون سا ہے؟ ہندی ادب کے آغاز کا زمانہ یعنی شروعات کا زمانہ کون سا ہے؟ 933 عیسوی، 938 عیسوی، 939 عیسوی، 942 عیسوی۔ ہندی ادب کی آغاز کا زمانہ کون سا ہے؟ سوال نمبر 12 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہو جائے گا یعنی 933 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیے ہندی ادب کے آغاز کا زمانہ کون سا عہد تھا؟ مغلیہ عہد، انگریزی عہد، راجہ بھوج کا عہد، ہے نا، ان میں سے کوئی نہیں۔ سوال نمبر 13 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی، راجہ بھوج کا عہد تھا۔ تب کیا ہوا تھا؟ ہندی ادب کے آغاز کا زمانہ آیا تھا۔ تو آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ آپ آسان لفظ میں کہہ سکتے ہیں کہ راجہ بھوج کے عہد میں ہندی زبان کے ہندی ادب کا آغاز ہوا تھا، شروعات ہوا تھا۔ آگے دیکھیے ہندی ادب کے کتنے ادوار کال تھے؟ ادوار یعنی کال تھے، دور کی جمع ادوار آتے ہیں، دور زمانہ کو بولتے ہیں۔ 7، 4، 2، 8۔ سوال نمبر 14 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی یعنی 4۔ ہندی ادب کے کتنے دور تھے؟
دور یعنی کال کا لفظ استعمال کیا اس میں، تو آپشن نمبر بی آپ استعمال کریں گے، یعنی 4۔ اس کے بعد دیکھیے ہندی کے پہلے شاعر کون تھے؟ تلسی داس، کبیر، آچاریہ، سرہیار، ہے نا، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو سوال نمبر 15 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر سی آچاریہ سرہیار پڑے اس کو، ہے نا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو ذیل میں سے کون ہندی کے قدیم شاعر ہے؟ قدیم بولتے ہیں پرانے کو، قدیم کس کو بولتے ہیں؟ پرانے۔ ذیل میں سے کون ہندی کے قدیم شاعر ہے یعنی پرانے شاعر ہے؟ امیر خسرو، ودیاپتی، گورکھ ناتھ، ان میں سے سبھی۔ تو سوال نمبر 16 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر ڈی، یہ سب کے سب ہندی کے پرانے شاعر ہیں، چاہے امیر خسرو ہو، ودیاپتی ہو اور گورکھ ناتھ صاحب ہو۔ تو آپشن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو۔ اس کے بعد دیکھیے تلسی داس کس کال کے شاعر تھے یعنی کس دور کے شاعر تھے؟ بھکتی کال، آدی کال، آدھونک کال، ان میں سے کوئی نہیں، آدھونک کال، ہے نا۔ تو سوال نمبر 17 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی بھکتی کال کے یعنی بھکتی دور کے شاعر تھے تلسی داس۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 18 ہے آپ کے سامنے، ہندی ادب کا جدید دور کب سے شروع ہوتا ہے؟ ہندی ادب کا نیا دور، جدید کے معنی آتے ہیں نیا، ہندی ادب کا جدید دور یعنی نیا دور کب سے شروع ہوتا ہے؟ 1809، 1803، 1817، 1824۔ سوال نمبر 18 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی کیا ہو جائے گا؟ 1803 سے ہندی ادب کا نیا دور شروع ہوتا ہے، آپشن نمبر بی سوال نمبر 18 کا رائٹ آنسر کہلائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے فورٹ ولیم کالج کہاں واقع ہے؟ بنارس میں، کولکتہ میں، دہلی میں، پنجاب میں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ فورٹ ولیم کالج جو ہے آپ کو کلکتہ میں واقع ہے یعنی موجود ہے۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 20 ہے، ہندی کے نثری ادب کے آغاز کا سہرا کس کے سر جاتا ہے؟ ہندی کے نثری ادب، ایک ہوتا ہے نثر، ایک ہوتا ہے نظم۔ نظم کے اندر وزندار شعر و شاعری ہوتی ہے، نثر کے اندر نہیں ہوتا بلکہ عام لفظ میں بات بولی جاتی ہے۔ ہندی کے نثری ادب کے آغاز کا یعنی شروعات کا سہرا کس کے سر جاتا ہے؟ دیکھیے آپشن کیا، آپشن نمبر اے میں آپ کو بھارتیندی ہریش چندر، ملا داود آپشن نمبر بی میں ہے، اور آپشن نمبر سی میں میرا بائی، اور ڈی میں ہے کالی داس۔ سوال نمبر 20 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے یعنی بھارتیندی ہریش چندر۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 21 آپ کے سامنے، اردو کس کی پیداوار ہے؟ ہندی، فارسی، عربی، کھڑی بولی۔ اردو کس کی پیداوار ہے؟ تو سوال نمبر 21 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، کھڑی بولی کی پیداوار ہے اردو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد ہے سوال نمبر 22 آپ کے سامنے، ہندی اور اردو میں کیا رشتہ ہے دو سگی بہنوں کا؟ ماموں بھانجے کا، ماں بیٹی کا، پھوپھی بھتیجی کا۔ تو اردو اور ہندی میں جو رشتہ ہے دو سگی بہنوں کا رشتہ ہے، آپشن نمبر اے سوال نمبر 22 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 23، پنڈت دتاتریہ ہے نا کیفی نے اردو کو کس زبان کا لفظ قرار دیا ہے؟ آریائی، سنسکرت، ہندی، فارسی۔ پنڈت دتاتریہ کیفی نے اردو کو کس زبان کا لفظ قرار دیا ہے؟ تو سوال نمبر 23 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی یعنی سنسکرت زبان کا لفظ قرار دیا ہے۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 24، سوال نمبر 24 سے آپ کو اردو کو کس تہذیب کی زبان کہا جاتا ہے؟ آریائی تہذیب، مغلیہ تہذیب، مشترکہ تہذیب، اسلامی تہذیب۔ تو اردو کو کس تہذیب کی زبان کہا جاتا ہے؟ دیکھیے سوال نمبر 24 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی یعنی مشترکہ تہذیب کی زبان کہا جاتا ہے۔ آگے دیکھیے آگے آپ کو اردو کی ابتدائی تربیت کس کی آغوش میں ہوئی یعنی کس کے گود میں ہوئی؟ بادشاہوں، مولویوں، صوفیوں، شاعروں۔ سوال نمبر 25 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی یعنی صوفیوں کے آغوش میں اردو کی ابتدائی تربیت ہوئی ہے، آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا سوال نمبر 25 کا۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 26 سے آپ کے سامنے،
ذیل میں سے کس نے اردو زبان کی آبیاری کی آب پاشی کی؟ معین الدین چشتی، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان میں سے سبھی۔ تو سوال نمبر 26 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر ڈی، ان تمام لوگوں نے اردو زبان کی آبیاری کی آب پاشی کی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 27 ہے آپ کے سامنے، اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیائے کرام نے حصہ کے صوفیائے کرام کا حصہ کس کی کتاب ہے؟ اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیائے کرام کا حصہ کس کی کتاب ہے؟ مولوی عبدالحق، شبلی نعمانی، سر سید احمد خان، سہیل عظیم آبادی۔ سوال نمبر 27 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی مولوی عبدالحق، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 28 ہے آپ کو، بابائے اردو کسے کہا جاتا ہے؟ اقبال کو، امیر خسرو کو، حالی کو، مولوی عبدالحق کو۔ بابائے اردو کسے کہا جاتا ہے؟ سوال نمبر 28 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر ڈی، یعنی مولوی عبدالحق کو بابائے اردو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 29 ہے آپ کے سامنے، اردو زبان کے پہلے شاعر کون تھے؟ پریم چند، انشاءاللہ خان، مسعود، سعد سلمان، حالی۔ تو سوال نمبر 29 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی، مسعود سعد سلمان جو ہے اردو زبان کے پہلے شاعر تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 30، سوال نمبر 30 ہے آپ کو، اردو کس کی محبوب زبان بن گئی ہے؟ اردو کس کی محبوب زبان بن گئی ہے؟ طالب علموں کی، معلموں کی، مولویوں کی، شاعروں کی۔ محبوب زبان کس کی بن گئی اردو؟ سوال نمبر 30 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر ڈی، یعنی شاعروں کی محبوب زبان بن گئی ہے۔ جو اردو شعر و شاعری کرتے ہیں تو عام طور پر وہ اردو کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے اندر اچھے انداز میں اردو کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 31 ہے آپ کے سامنے، اردو شاعری کے پہلے دبستان کا سہرا کس کو حاصل ہے؟ دکن کو، بہار کو، دہلی کو، لکھنؤ کو۔ تو سوال نمبر 31 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی دکن کو اردو شاعری کے پہلے دبستان کا سہرا حاصل ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 32 ہے آپ کے سامنے، اردو کے اہم ادبی مراکز کون ہیں؟ مرکز کی جمع مراکز ہوتا ہے، حیدرآباد، بیجاپور، اور دیکھیے آپشن کیا ہے آپ کو، گولکنڈہ، ان میں سے سبھی۔ تو سوال نمبر 32 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر ڈی ہے، کیا ہے؟ ان میں سے سبھی۔ حیدرآباد کو اردو کے اہم ادبی مرکزیت حاصل ہے، بیجاپور کو بھی، اور اسی طریقے سے گولکنڈہ یہ بھی آپ کو حیدرآباد میں آتا ہے، اور آپشن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ سوال نمبر 33 ہے، اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر کون ہیں؟ ولی دکنی، ملا وجی، قلی قطب شاہ، غواصی۔ تو سوال نمبر 33 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی، قلی قطب شاہ جو ہے اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر ہیں، جی۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 34 ہے آپ کے سامنے، دہلی کی تباہی کے بعد اس کا ادبی مرکز کہاں منتقل ہو گیا؟ علی گڑھ، بنارس، لکھنؤ، حیدرآباد۔ دہلی کے تباہی کے بعد اس کا ادبی مرکز کہاں منتقل ہو گیا؟ سوال نمبر 34 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی لکھنؤ منتقل ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 35 ہے آپ کے سامنے، دبستان لکھنؤ کی شمع روشن کرنے والوں میں کن کا نام قابل ذکر ہے؟ یعنی ذکر کرنے کے قابل ہے، انیس، دبیر، دیا شنکر، نصیب، ان میں سبھی۔ سوال نمبر 35 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر ڈی، یعنی ان میں سبھی۔ دبستان لکھنؤ کی شمع روشن کرنے میں یعنی روشنی جلانے میں کن کا نام قابل ذکر ہے؟ اس میں انیس کا بھی نام آتا ہے، یعنی میر انیس کا، میر دبیر کا، اور دیا شنکر نسیم کا۔ تو آپشن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 36، سوال نمبر 36 ہے آپ کے سامنے، اردو نثر کا آغاز کب سے شروع ہوا؟ اردو نثر کا آغاز یہ کب سے شروع ہوا ہے؟ دیکھیے 11ویں صدی، 18ویں صدی، 15ویں صدی، 21ویں صدی۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے، سوال نمبر 36 کا آپشن نمبر اے، یعنی 11ویں صدی سے اردو نثر کا آغاز شروع ہوا ہے نا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے سوال نمبر 37 ہے آپ کے سامنے، اردو کی پہلی باضابطہ نثری کتاب کون سی ہے؟ دیدار العاشقین، معراج العاشقین، شہرت عشق، ان میں سے سبھی۔ تو سوال نمبر 37 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی، معراج العاشقین جو ہے اردو کی پہلی باضابطہ
نثری کتاب ہے۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 38 ہے آپ کے سامنے، میراد العاشقین کس کی کتاب ہے؟ شاہ ہمدانی، محمد حسین، شاہ محمد حسینی حالی۔ سوال نمبر 38 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی، شاہ محمد حسینی جو ہے ان کی کتاب ہے کون؟ میراج العاشقین، آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو نشاۃ العشق کس کی تصنیف ہے، یعنی کس کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے؟ شاہ محمد حسینی، عبد القادر جیلانی، خواجہ بندہ نواز، گیسو دراز، اس کے بعد معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو سوال نمبر 39 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی، عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے نشاۃ العشق، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے اس کے بعد ہے سوال نمبر 40 آپ کے سامنے، عبد الرحمن حسینی نے نشاۃ العشق کا ترجمہ کس زبان میں کیا؟ فارسی، عربی، اردو اور ہندی۔ یہ کس کی کتاب تھی؟ ابھی بات آئی نشاۃ العشق جو ہے عبد القادر جیلانی کی کتاب تھی، اس کا ترجمہ عبد الرحمن حسینی نے کس زبان میں کیا؟ سوال نمبر 40 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی اردو زبان میں اس کا ترجمہ کیا گیا۔ اس کے بعد آپ کو نشاۃ العشق کا اردو ترجمہ کس نے کیا؟ عبد القادر جیلانی، شاہ محمد حسینی، معین الدین چشتی، عبد الرحمن حسینی۔ سوال نمبر 41 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی عبد الرحمن حسینی نے نشاۃ العشق کا اردو میں ترجمہ کیا۔ اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 42 ہے، تمل کیسی زبان ہے؟ قدیم، جدید، انتہائی قدیم، انتہائی جدید۔ قدیم کے معنی آتے ہیں پرانا، جدید کے معنی نیا، انتہائی قدیم یعنی بہت پرانا، انتہائی جدید یعنی بہت نیا۔ تو سوال نمبر 42 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی انتہائی قدیم زبان ہے تمل۔ آگے دیکھیے، آگے آپ کو آزادی کے بعد کس زبان کے خلاف تمل کی تحریک ہوئی؟ عربی، انگریزی، ہندی، اردو، انگریزی۔ آزادی کے بعد کس زبان کے خلاف تمل کی تحریک ہوئی؟ سوال نمبر 43 اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی، انگریزی ہندی کے خلاف تمل کی تحریک ہوئی۔ سوال نمبر 44 ہے، کس صدی میں تمل کی سنت شاعر کاشی تک پہنچ کر وہاں مٹھ قائم کیا؟ 12ویں صدی، 14ویں صدی، اور دیکھیے آپشن 16ویں صدی، 10ویں صدی۔ سوال نمبر 44 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر سی، یعنی 16ویں صدی میں مٹھ قائم کیا ہے نا۔ سوال نمبر 44 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 45 آپ کے سامنے ہے، آندھرا پردیش کہاں کی خوشحال ریاست ہے؟ ریاست بولتے ہیں اسٹیٹ کو، راجیہ کو۔ شمالی ہند، جنوبی ہند، مغربی ہند، مشرقی ہند۔ سوال نمبر 45 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی جنوبی ہند ہے نا کا یہ خوشحال ریاست ہے، خوشحال اسٹیٹ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے تیلگو کی زبان کس ریاست کی زبان ہے؟ تیلگو کس ریاست کی زبان ہے؟ آندھرا پردیش، اتر پردیش، ہماچل پردیش، مہاراشٹرا۔ تیلگو کس ریاست کی یعنی کس اسٹیٹ کی زبان ہے؟ تو سوال نمبر 46 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی آندھرا پردیش کی زبان ہے تیلگو۔ اس کے بعد ہے آپ کو تیلگو زبان کا آغاز کس صدی میں ہوا؟ کس سال میں ہوا؟ 16ویں صدی، 15ویں صدی، 13ویں صدی، 10ویں صدی۔ دیکھیے سوال نمبر 47 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر ڈی، 10ویں صدی میں تیلگو زبان کا آغاز ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 48، سوال نمبر 48 سے تیلگو ادب کتنی قدیم ہے یعنی کتنی پرانی ہے؟ 500 سال، 2000 سال، 1000 سال، 15 سال۔ تو سوال نمبر 48 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی، 1000 سال جو ہے تیلگو ادب پرانی ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 49 سے تیلگو ادب کو کتنے ادوار میں بانٹا گیا ہے؟ کتنی دور میں بانٹا گیا ہے؟ 15، 18، 16، 10۔ تو سوال نمبر 49 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر ڈی، یعنی 10 دور میں بانٹا گیا۔ تیلگو ادب کو کتنے ادوار میں بانٹا گیا؟ تو 10 دور میں بانٹا گیا ہے۔ سوال نمبر 50 ہے آپ کے سامنے، کس دور سے تیلگو میں شعری تخلیق شروع ہو گئی؟ ننیا دور، تکن دور، شری ناتھ دور، جدید دور۔ سوال نمبر 50 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے، ننیا دور میں۔ کس دور میں تیلگو میں شعری تخلیق شروع ہو گئی؟ تو ننیا دور میں شعری تخلیق شروع ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 51، ذیل میں سے کون اقلیتی ادب کے اہم شعراء ہے؟ شیخ قاسم
حنیف یعقوب، شیخ یوسف، ان میں سے سبھی۔ سوال نمبر 51 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی شیخ قاسم ہو، حنیف یعقوب ہو، شیخ یوسف ہو، یہ سب کے سب اقلیتی ادب کے اہم شعراء کہلاتے ہیں۔ آپشن نمبر ڈی سوال نمبر 51 کا رائٹ آنسر ہے۔ اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 52 ہے، ملیالم کس ریاست کی زبان ہے؟ ملیالم کس اسٹیٹ کی زبان ہے؟ دہلی، کشمیر، پنجاب، کیرل۔ تو سوال نمبر 52 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی کیرل کی ملیالم زبان ہے۔ کس ریاست کی زبان ہے؟ ریاست کیرل کی ملیالم زبان کہلاتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو چوناڈو اور ملنڈو کس ریاست کو کہتے ہیں؟ کیرل، بنگال، ہریانہ، پنجاب۔ سوال نمبر 53 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے یعنی کیرل کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 54 ہے، ملیالم ادب کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا گیا؟ ملیالم ادب کو کتنے دور میں تقسیم کیا گیا ہے؟ 5، 3، 7، 2۔ سوال نمبر 54 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی۔ 54 کا آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی 3 دور میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے ملیالم ادب کو۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے پہلے دور کا آغاز کب سے شروع ہوا؟ 13ویں صدی، 16ویں صدی، 9ویں صدی، 15ویں صدی۔ پہلے دور کا آغاز یعنی شروعات کب سے شروع ہوا؟ سوال نمبر 55 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی 9ویں صدی سے اس کا آغاز ہوا ہے، شروعات ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے ذیل میں سے کون ملیالم ادب کے ممتاز شعراء ہے؟ کون لائق و فائق شعراء ہیں، شاعر ہے؟ شنکر پانیکر، آشان، اس کے بعد ہے پونم پنوتری، ان میں سے سبھی۔ تو سوال نمبر 56 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو، سوال نمبر 56 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی یہ سب کے سب جو ہیں آپ کو ملیالم ادب کے ممتاز شعراء ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 57 ہے، کنڑ کس ریاست کی زبان ہے یعنی کس اسٹیٹ کی زبان ہے؟ پنجاب، یو پی، ہریانہ، کرناٹک۔ تو سوال نمبر 57 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر ڈی یعنی کرناٹک کی زبان ہے آپ کو کنڑ۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 58 ہے، کوی راج مارگ کس زبان میں لکھی گئی تخلیق ہے؟ کنڑ زبان، فارسی زبان، ہندی زبان، ملیالم زبان۔ سوال نمبر 58 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے کنڑ زبان میں لکھی گئی تخلیق ہے، کون؟ کوی راج مارگ۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 59 ہے، کنڑ ادب کے دور جدید کا آغاز کب سے ہوتا ہے؟ 1850، 1800، 1827 سے 1842 سے۔ سوال نمبر 59 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی 1800 سے اس کا آغاز ہوتا ہے، کنڑ ادب کے جدید دور کا آغاز ہوتا ہے، شروعات ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 60 ہے آپ کو، گجراتی کس ریاست کی زبان ہے؟ گجراتی کس ریاست کی زبان ہے؟ کس ریاست کی زبان ہے؟ گجرات کی، پنجاب کی، اڑیسہ کی، ان میں سے کوئی نہیں۔ سوال نمبر 60 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے گجرات کی زبان ہے۔ گجراتی کس ریاست کی یعنی کس اسٹیٹ کی زبان ہے؟ تو یہ گجرات کی زبان ہے۔ اس کے بعد دیکھیے گجراتی ادب کا آغاز کب سے ہوتا ہے؟ 1139، 1100، اس کے بعد 33 ہے، 1142 ہے، 1154 ہے۔ تو سوال نمبر 61 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی یعنی 1133 عیسوی سے گجراتی ادب کا آغاز ہوتا ہے، شروعات ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 62 ہے آپ کو، گجراتی ادب میں گاندھی ادب کا دور کب سے کب تک تھا؟ 1904 سے 1915، 1902 سے 1912، 1915 سے 1940، 1910 سے 1947۔ سوال نمبر 62 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی یعنی 1915 سے 1940 تک، ہے نا۔ گجراتی ادب میں گاندھی ادب کا دور کب سے کب تک تھا؟ 1915 سے 1940 تک۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو بنگلہ زبان کا آغاز کب سے ہوتا ہے؟ 15ویں صدی سے، 10ویں صدی سے، 13ویں صدی سے، 19ویں صدی سے۔ سوال نمبر 63 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی یعنی 10ویں صدی سے آپ کو بنگلہ زبان کا آغاز ہوتا ہے، شروعات ہوتا ہے۔ تو سوال نمبر 63 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے ذیل میں سکون بنگلہ ادب کو وقار عطا کرنے والی شخصیات ہیں، اس کا آنسر کیا ہے؟
रोंदर है ना, रोंदर नाथ टैगोर, रविंद्र नाथ टैगोर पढ़े इसको है ना, क्या पढ़ेंगे, रविंद्र नाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, काजी नजरुल इस्लाम, इनमें से सभी। तो सवाल नंबर 64 इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर डी। ये सब के सब जो है बांग्ला अदब को वक़ार अता करने वाली शख्सियात हैं। इसके बाद है सवाल नंबर 65 है कौमी तराना जन गण मन किसने लिखा था, काजी नजरुल इस्लाम, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, बिंकम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो सवाल नंबर 65 इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन गण लिखा था। इसके बाद है सवाल नंबर 66 है नज़म वंदे मातरम किसने लिखी, रविंद्रनाथ टैगोर, बिंकम चंद्र चटर्जी। इसके बाद है बिंकम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसके बाद है राजा राम मोहन राय। तो सवाल नंबर 66 इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बंकम चंद्र चटर्जी। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 67 है पंजाबी इब्तदाई तौर पर किस शक्ल में थी, बोली, ज़बान, अदब, तारीख़। सवाल नंबर 67 इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी बोली। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 68 है रियासत महाराष्ट्र की ज़बान कौन सी है, मलयालम, कन्नड़, और दो ऑप्शन आर है गुजराती, मराठी। तो सवाल नंबर आपको 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी मराठी। ठीक है, मराठी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 69 है मराठी के पहले शायर कौन है, मुकुंदर राज, नामदेव, तकाराम, राम जोशी। सवाल नंबर 69 इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर ए, मुकुंदर राज। ठीक है, इसके बाद देखिए सवाल नंबर 70 है मराठी अदब को कितने अदवार में तकसीम किया गया, यानी कितने दौर में तकसीम किया गया है, 4, 3, 7, 6। तो सवाल नंबर 70 इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर बी, 3 दौर में तकसीम किया गया है। इसके बाद है सवाल नंबर 71 है आसामी किस रियासत की ज़बान है, केरल, बंगाल, आसाम, उड़ीसा। सवाल नंबर 71 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी आसाम हो जाएगा। इसके बाद देखिए अड़िया किस रियासत की ज़बान है, कश्मीर, केरल, हरियाणा, उड़ीसा। तो सवाल नंबर 72 इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा की ज़बान है अड़िया। इसके बाद आपको सवाल नंबर 73 है उत्कल देश किस रियासत का कदीम नाम है, हरियाणा का, केरल का, उड़ीसा का, महाराष्ट्र का। सवाल नंबर 73 इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी उड़ीसा का पुराना नाम है उत्कल देश। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 74 है बंगाली और अड़िया का क्या रिश्ता है, माँ बेटी का, बहनों का, भाई बहन का, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 74 इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर बी, बंगाली और अड़िया का जो रिश्ता है वो बहनों का रिश्ता है। इसके बाद है सवाल नंबर 75 है अड़िया ज़बान की अदबी रिवायत किसकी मरहून मिन्नत है, संस्कृत की, फ़ारसी की, बंगाल की, हिंदी की। सवाल नंबर 75 इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी संस्कृत की मरहून मिन्नत है। इसके बाद है सवाल नंबर 76 मैथिली कहाँ बोली जाती है, पटना में, आरा में, पूर्णिया में, दरभंगा उसके अतराफ़ में। सवाल नंबर 76 इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर डी, दरभंगा उसके अतराफ़ में मैथिली ज़बान बोली जाती है। इसके बाद है सवाल नंबर 77 जो कि आखिरी सवाल है मैथिली ज़बान के असल मुहर्रिक कौन है, अमीर खुसरू, प्रेमचंद्र, विद्यापति, जीवनाथ। सवाल नंबर 77 इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी विद्यापति मैथिली ज़बान के असल मुहर्रिक है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, और जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही। फ़कत व सलाम।